व्यू 360 में अमन कायम करना हो या जंग करनी हो, अरबों को मिलकर एक फैसला करना चाहिए। इसराइल के साथ अमन की कोशिशों पर फलस्तीनी वजीर आज़म की राय। There has to be measures by the US administration and by the Israeli government that these things should stop. कराची में बारिश हर बार जहमत क्यों बन जाती है? बारिश हो जाए तो घर से निकलने को बंदा सोचता है कि कोई हादसा नहीं हो जाए, कोई मामला नहीं हो जाए। और जानेंगे कि कैसे वेब टेलीस्कोप सैयारों में पानी या कीमियाई मुरक्कबात तक का पता बता सकती है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने एक ट्वीट में दावा किया है कि अफगानिस्तान में कोई मनमानी गिरफ्तारियां या हलाकतें नहीं हो रहीं, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे मुजरिम की हैसियत से शरई अदालत का सामना करना होता है। उन्होंने इस रद्दअमल का इजहार अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के अफगानिस्तान के लिए इमदादी मिशन या यूनामा की उस रिपोर्ट पर किया जिसमें कहा गया है कि गुज़िश्ता साल अगस्त में इक़्तिदार संभालने के बाद से तालिबान हुकूमत मावराए अदालत हलाकतों, तशद्दुद, मनमानी गिरफ्तारियों और गैर इंसानी सज़ाओं की ज़िम्मेदार है। अफ़गान तर्जुमान ने इसे प्रोपेगेंडा करार दिया है। बुध को काबुल में जारी की जाने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार के सबसे नुमायाँ पहलुओं में से एक ख़वातीन के हुकूक़ की पामाली है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इक़्तिदार संभालने के बाद तालिबान ने साबिक़ अफ़गान हुकूमत और सिक्योरिटी के एहलकारों के लिए जिस आम मुआफ़ी का ऐलान किया था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अफ़गानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन की इंसानी हुकूक़ की सरबराह फ़ियोना फ्रेज़र के मुताबिक गुज़िश्ता साल 15 अगस्त से इस साल जून तक फ़िलवक्त जो लोग इक़्तिदार में हैं उनके एहलकारों की तरफ से कम 160 साबिक़ सरकारी और सिक्योरिटी अहदेदारों की मावराए अदालत हलाकतें अमल में आईं जिनकी तहकीकात की जानी चाहिए। रिपोर्ट में इस जानिब भी तवज्जो दिलाई गई कि तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से मुसल्लह तनाज़ों और आम शहरियों की हलाकतों में नुमायाँ कमी हुई है, लेकिन इस्लामिक स्टेट से मुंसलिक मुसल्लह ग्रोहों के हमलों में गुज़िश्ता साल अगस्त के बाद से 700 शहरी हलाक और 1400 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। अफ़गानिस्तान की हालिया सूरत हाल और इस रिपोर्ट पर मज़ीद बात करने के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका की अफ़गान सर्विस के अहमदुल्लाह आर्चीवाल हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अहमदुल्लाह, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। सबसे पहले तो जिस तरह की सिचुएशन बन रही है, यूनामा की ये जो रिपोर्ट है, अफ़गानिस्तान पर इसका कितना असर होगा? ख़ास तौर पर जब हम देख रहे हैं कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपनी ट्वीट में इसको मुस्तरद कर दिया और ख़ास तौर पर, लेकिन उन्होंने इसमें एक चीज़ नहीं कही, ख़वातीन के हुकूक़ के पामाली के जो इल्ज़ामात हैं उसकी तरदीद नहीं की उन्होंने। क्या वजह है इसकी? इस रिपोर्ट का टाइमिंग बहुत अहम है क्योंकि एक महीना बाद अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत का 1 साल पूरा होने वाला है और इंटरनेशनल कम्युनिटी इस तरफ देख रही है कि 1 साल में तालिबान की क्या कारकर्दगी रही। इस रिपोर्ट में जैसा कि आपने कहा, इन्होंने इस रिपोर्ट को रद्द किया है, इसको मुस्तरद किया है, लेकिन औरतों के हुकूक़ के बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया है, कहा है, क्योंकि मेरे ख़्याल में औरतों के हुकूक़ का मसला, इनके रोज़गार का मसला और लड़कियों के स्कूलों का मसला इतना उछाला गया है और इस पर इतना बात किया गया है कि इसको तालिबान के लिए मुस्तरद करना शायद एक ज़रा मुश्किल होगा। तो अगर हम इस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से कहा गया कि मावराए अदालत जो हलाकतें हैं वो अगर होती हैं तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कैटेगोरिकली कहा कि उनको शरई अदालत में ले जाया जाएगा और उनको सज़ाएँ दी जाएंगी। ऐसा कोई वाक़या हमें पिछले 10-11 माह में नज़र आता है? कोई ऐसी मिसाल नज़र आती है? तालिबान ने यही मौक़िफ़ कई मरतबा दोहराया है, लेकिन हमें इस तरह का कोई मिसाल नहीं मिला है जिसमें तालिबान ने ऐसे कोई शख्स को जो तालिबान के साथ हो और ऐसे मसाइल में मुलव्वस हो उसके ट्रायल किया हो। मेरे ख़्याल में तालिबान की जो सरकारी और जो हुकूमती पॉलिसी है वो एमनेस्टी है जो इन्होंने ऐलान किया था, लेकिन एमनेस्टी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनके लिए ज़रा मुश्किल है क्योंकि निचली सतह पर जो तालिबान कमांडर है अब भी वो अपने इलाकों में एक ज़रा खुद मुख्तार है और मेरे ख्याल में अक्सर वो निचली सतह के कमांडर जो है इस मसाइल में मुलव्वस है। तो अहमदुल्लाह, इससे पहले भी अफ़गानिस्तान पे इंसानी हुकूक़ के हवाले से तो रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। क्या आलमी बरादरी के पास इंसानी और ख़वातीन के हुकूक़ से मुताल्लिक़ अपनी बात मनवाने के लिए कोई ऑप्शन बचा है, कोई लेवरेज रहता है? मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ा जो लेवरेज है वो ये है कि तालिबान की हुकूमत को अभी तक किसने तस्लीम नहीं किया है और आलमी इदारे एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और वो भी अफ़गानिस्तान में इंसानी हुकूक़ की पामाली
کی مذمت کرتی ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے میرے خیال میں سب سے بڑا لیوریج یہی ہے. اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے کہا ٹائمنگ بہت اہم ہے اس رپورٹ کا, اور ایک طالبان کی حکومت کا 1 سال پورا ہونے والا ہے, تو یہ اس رپورٹ کے سامنے آنے کا جو وجہ ہے شاید یہ ہوگا کہ طالبان پر انسانی حقوق کے بارے میں فشار یا دباؤ زیادہ ہو جائے, بڑھایا جا سکے. بہت شکریہ احمد اللہ آرچیوال, وائس آف امریکہ کی افغان سروس سے احمد اللہ آرچیوال ہمیں بتا رہے تھے کہ جو سچویشن اوور آل ہے اس وقت افغانستان میں. اگر ہم انسانی حقوق کی ہی بات کر رہے ہیں تو گزشتہ ہفتے صدر بائیڈن کے مشرق وسطیٰ کے دورے کے بعد اور اس کے دوران انسانی حقوق پر بہت زیادہ بات ہوئی اور امریکہ کو نکتہ چینی کا سامنا بھی کرنا پڑا. صدر کے اس دورے کا ایک اہم ہدف ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان دوستانہ تعلقات کو بڑھانا بھی تھا. ان تعلقات کے بارے میں فلسطینی کیا سوچتے ہیں, اس حوالے سے وائس آف امریکہ کی پیٹسی گوڈوکسوارا کی فلسطینی وزیراعظم محمد شتیہ سے بات ہوئی. فلسطینی وزیراعظم نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ اسرائیل فلسطینی تصفیے سے قبل سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ صدر محمود عباس اسرائیل کے ساتھ امن کے نئے آغاز کی امید کے بارے میں مخلص ہیں. Jordan has normalized relations with Israel. اسرائیل کے اردن کے مقبوضہ علاقے سے نکل جانے کے فوری بعد اردن اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لے آیا. اسرائیل کے مصر کے مقبوضہ علاقے سائنائی سے دستبرداری کے بعد مصر نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کر لیے. ہمارے نزدیک تمام عرب ممالک کے درمیان مشترکہ عنصر یہ تھا کہ امن پر پیش رفت اس وقت ہوگی اور عرب ممالک تعلقات کو اس وقت معمول پر لائیں گے جب اسرائیل عرب اور فلسطینی مقبوضہ علاقوں پر اپنا قبضہ ختم کر دے گا. ایسا نہیں ہوا تو ہم تو عرب پیس انیشیٹو کے لیے اب بھی پرعزم ہیں کیونکہ اسے عربوں کا اتفاق رائے حاصل تھا. اب جو صورتحال ہے اس میں اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے. اب جو بھی راستہ اختیار کیا جائے ہم چاہتے ہیں کہ اس سے متعلق عرب ممالک میں ہم آہنگی ہو. جنگ کریں تو مل کر کریں, امن قائم کریں تو بھی مل کر. کیا آپ کو خدشہ ہے کہ سعودی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لے آئیں گے؟ No, I don't think. نہیں, میں نہیں سمجھتا. میرا مطلب ہے کہ سعودی موقف بالکل واضح ہے. شہزادہ محمد بن سلمان بہت واضح تھے اور وزیر خارجہ ایک سے زیادہ موقعوں پر انتہائی واضح تھے. سعودی اس وقت تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں لائیں گے جب تک اسرائیل سرحدوں پر اپنا قبضہ ختم نہیں کرتا. کیا آپ کو اس کا یقین ہے؟ I do. Of course. بالکل مجھے اس پر یقین ہے. میرے خیال میں سعودی اس بارے میں بہت مخلص ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہم ان سے جو کچھ سنتے ہیں وہ اہم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ صدر بائیڈن کی موجودگی میں G8 سربراہی اجلاس میں جو کچھ کہا گیا وہ بہت اہم تھا. میرا مطلب ہے کہ تمام عربی بولنے والوں نے مسئلہ فلسطین کو مرکزی اہمیت دینے پر زور دیا اور اس پر کہ خطے میں امن ضروری ہے جو صرف اسی صورت میں ہوگا جب فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم نے دیکھا کہ یہ بیانیہ یا اصول ابراہم ایکارڈ سے چیلنج ہوا جس میں UAE اور بحرین نے اسرائیل کو کسی بھی سفارتی پیش رفت کے بغیر تسلیم کیا. But also, United Arab Emirates. لیکن متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اپنی تقاریر میں یہ بھی کہا کہ فلسطین ایک اہم مسئلہ ہے اور مسجد اقصی اس تنازع کا مرکزی مسئلہ ہے اور 2 ریاستی حل ہی واحد حل ہے. میرا مطلب ہے تمام عرب ہماری حمایت میں اس پر یقین رکھتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ سب سے اہم بات عرب پیس انیشیٹو کے لیے عزم ہے اور ہم اس سے کمیٹڈ ہیں. بدقسمتی سے اسرائیلی اسے مسترد کرتے ہیں. خطے میں ایران کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان سیکیورٹی پارٹنرشپ میں اضافہ ہو رہا ہے. تو کیا فلسطینی اتھارٹی اس اتحاد میں شامل ہوگی؟ کیا آپ فلسطینی عوام کو اس کی وضاحت کر سکیں گے؟ There is no coalition. کوئی اتحاد نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کل اور چند روز قبل جدہ میں یہ بیانات سنتے رہے ہیں کہ ایرانی مسئلے کو سیاسی حل کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ واشنگٹن مذاکرات کر رہا ہے. یورپ ایرانیوں سے مذاکرات کر رہا ہے. ایران کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اور میرے خیال میں سعودی بھی ایرانیوں سے بات کر رہے ہیں. سبھی کر رہے ہیں. متحدہ عرب امارات نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف کسی اتحاد کا حصہ نہیں بننے والے. اس لیے ہمارے لیے مسئلہ اتحاد یا خطے میں پولرائزیشن کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک پرامن خطہ چاہیے اور خطے میں امن کے لیے فلسطینیوں سمیت ہر ایک کو اپنی اپنی سرحدوں کے اندر خود مختاری کا حق حاصل ہے.
شیریں ابو عقلا کے معاملے میں کیا آپ امریکی تفتیشکاروں کے اس نتیجے کو تسلیم کرتے ہیں کہ گولی ممکنہ طور پر اسرائیلی گولی تھی، مگر ان کے پاس یہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں کہ یہ جان بوجھ کر چلائی گئی؟ that it was intentional. First of all, دیکھیں، سب سے پہلے ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ گولی چلانے والی فوجی سے پوچھنے سے پہلے کہ گولیاں کس نے چلائیں یہ طے کر سکیں کہ یہ جان بوجھ کر ہے یا نہیں۔ اس فوجی سے کچھ پوچھا نہیں گیا، لہٰذا اگر یہ نتیجہ نکالا جائے کہ یہ اسرائیلی فوجی کی طرف سے تھا تو کسی کو فوجی سے پوچھنا چاہیے تھا۔ آپ کے لیے یہ نتیجہ اخذ کرنا کیسے ممکن ہے کہ یہ جان بوجھ کر ہے یا غیر ارادی طور پر اس شخص سے پوچھے یا کمانڈر سے پوچھے بغیر جو علاقے میں تھا؟ لہٰذا میں اس دلیل یا اس نتیجے سے بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ شیریں ابو عقلا کو اسرائیلیوں نے قتل کیا تھا، بس اس سے آگے اور کچھ نہیں۔ Abu Akli was killed by the Israelis. Full stop. VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ، تازہ ترین خبریں، دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے۔ دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور شیئر کریں۔ سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا VOA کی نئی ایپ میں انتخاب کریں۔ پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں۔ پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر۔ VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گوگل پلے اور ایپ اسٹور سے۔ کراچی میں مونسون کی حالیہ بارشوں کے بعد شہر کے تقریباً ہر علاقے میں گھروں میں پانی بھرنا اور گلی محلوں اور سڑکوں کا تالاب بن جانا معمول سی بات ہو گئی ہے۔ بارشوں کے دوران جان لیوا حادثات بھی ہوئے۔ کراچی میں بارش رحمت کی بجائے ہمیشہ زحمت ہی کیوں بنتی ہے، اور شہری ہر سال مونسون میں کن مسائل کا سامنا کرتے ہیں، جانتے ہیں سدرہ ڈار اور خلیل احمد کی اس رپورٹ میں۔ میرے عقب میں جو آپ نالا دیکھ رہے ہیں، یہ شادمان ٹاؤن کا وہ نالا ہے جہاں بارشوں کے نتیجے میں ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا ہے۔ موٹر سائیکل سوار اپنی فیملی کے ہمراہ یہاں سے گزر رہے تھے اور بارش ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے نالے میں تیز بہاؤ تھا اور وہ یہاں پر اس نالے میں گر گئے۔ یہاں کے لوگوں کی مدد سے اس شخص کو اور اس کی بیٹی کو تو بچا لیا گیا، لیکن ان کا ایک 1.5 ماہ کا بیٹا اور ان کی بیوی اس نالے میں جا کر پھنس گئے۔ 2 گھنٹے کی کوششوں کے بعد ان کی بیوی کی لاش نکال دی گئی، لیکن بچے کا ابھی تک کچھ نہیں معلوم ہے۔ مونسون کی بارشیں ہوتے ہی شہر میں اربن فلڈ کی وارننگ جاری کر دی جاتی ہے۔ کراچی شہر میں ابر رحمت کب زحمت بن جائے اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بتا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ متعدد حادثات اور ایسے واقعات کی خبریں سامنے آنا شروع ہوتی ہیں جو انتہائی افسوسناک ہیں۔ بارش ہو جاتی ہے، پانی بھر جاتا ہے یہاں پہ، اس کو نکالنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ نالا ابھی تک یہاں پہ بھرا ہوا، وہ رات میں ایک حادثہ ہو گیا تھا، ان لوگوں نے پتھر رکھ دیے، نہیں تو وہ پتھر بھی یہاں پر نہیں رکھے گئے تھے۔ یہ نہیں کہ یار ایک چلو بھائی کچھ نہ کرے، اینٹ لا کے رکھ دیں، کوئی بلاک رکھ دیں، اس سے بند کر دیں، لیکن بند ہی نہیں کرتے۔ حکمران کچھ نہیں ہے، وہ پنجاب میں الیکشن جیت گئے، وہ یہاں جیت گئے، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سب آئیں گے، الیکشن جیتیں گے، ہم پیسہ خرچ کریں گے اور اپنا ہی پیسہ بنا کے واپس چلے آئیں گے۔ میڈم جب جیسے بارش ہو رہی ہے تو مشینیں آ گئیں، پھر اس وقت نکلتا ہے کچرا، اس سے پہلے بالکل بھی نہیں ہے کہ لوگ کچرا نکال لیں۔ اب یہ جیسے مثال کے طور پہ ڈھیر ہے تو اس کو ہٹانا چاہیے نا، اس کو بھی نہیں ہٹاتے، اسی کی وجہ سے پانی یہ رکا ہے، ورنہ یہ پانی سارا اس نالے میں جاتا ہے۔ یہ سچویشن 12 مہینے کی ہے، مطلب کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے۔ جو اس ایریے کے، میرا کہنا یہ ہے کہ جو اس ایریے کے ذمہ دار ہیں، کیا ان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے ان چیزوں کو دیکھنا؟ یہ جو ہوتا ہے وہ لوگ اس کا بجٹ کھا رہے ہیں، لے رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے نا، تو یہ بیسک کام ہوتے ہیں۔ یہ شہر اب رہنے کے قابل رہا نہیں ہے، ہر جگہ کچروں کے ڈھیر ہیں۔ بارش ہو جائے تو گھر سے نکلنے کو بندہ سوچتا ہے کہ کوئی حادثہ نہیں ہو جائے، کوئی معاملات نہیں ہو جائیں۔ ہر جگہ پانی کی نکاسی کا کوئی معاملات صحیح نہیں ہے، ہر جگہ کچروں کے ڈھیر نظر آئیں گے آپ کو، گندگی بے حساب ہے، کوئی یعنی کہ روڈوں کے حال بے حال ہوئے ہیں۔ کراچی کی شہری انتظامیہ کا مونسون کی بارشوں کے دوران نکاسی آب میں آنے والی رکاوٹوں پر کہنا ہے کہ ایک نظام 100 سال پرانا ہے، تو بڑھتی ہوئی آبادی کے اس شہر میں اسے وسیع کرنا خاصا مشکل کام ہے۔ دوسری جانب شہر میں نالے یا تو کھلے ہیں یا پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور اگر ان کی صفائی ہو بھی جائے تو کچرا یا تو ان کے باہر دکھائی دیتا ہے یا پھر اس کے اطراف میں۔ یہی وجہ ہے کہ بارش ہوتے ہی وہ کچرا دوبارہ نالوں میں چلا جاتا ہے، جس پر اربن پلانرز کا یہ کہنا ہے کہ مونسون میں سیلابی صورتحال کی ایک بڑی وجہ سالڈ ویسٹ کا بروقت ٹھکانے نہ لگانا بھی ہے۔ شہر کی جو ڈرینیج سیوریج سسٹم کی جو کیپیسٹی ہے نا، وہ تو ختم ہو چکی ہے، پہلا مسئلہ یہ ہے۔ لیکن کیوں اچھا وہ ختم ہونے کی بھی بہت سارے وجوہات ہیں، ایک صرف اس کا پرانا ہونا وجہ نہیں ہے۔ مین وجہ یہ ہے کہ اس شہر کا جو سالڈ ویسٹ کا نظام ہے، ہم وہ جو ہے آج تک مینیج نہیں کر سکے۔
یہ ایک بہت بنیادی وجہ جو ہم کہتے ہیں نا فلڈنگ ہو گئی، جہاں جہاں آپ کو فلڈنگ ملے گی کوئی نہ کوئی چوک پوائنٹس ہیں تو فلڈنگ ہے. اگر آپ کے روڈز جو ہیں وہ پراپر طور پر قریبی جو ڈرینیج ہے اس سے کنیکٹڈ ہے، اسٹارم واٹر ڈرین سے کنیکٹڈ ہے آپ کے، تو وہ پانی آیا اور وہ بارش کا پانی اس نظام کا حصہ بن کر سمندر کا حصہ بن گیا. پرابلم کہاں آتی ہے؟ پہلی پرابلم تو یہ آتی ہے کہ ہم نے شہر میں جو سیوریج کا نظام ہے اس کو اور اسٹارم واٹر ڈرین کے نظام کو ایک جگہ مرج کر دیا. جو برساتی نالے تھے جو آج سے 25 سال پہلے کہتے تھے جو خشک نالے ہیں وہ جب بھر جائیں سمجھ لو اب جو ہے بارش اچھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اس شہر کے بارے میں کہا جاتا تھا. اب کیا ہے اس میں جو ہے پورا سیوریج کا گن جو ہے ہم نے وہ ڈال دیا. اس کے بعد سے اب واپس اس کو علیحدہ کرنا وہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہو گیا نا. شہر اتنا پھیل چکا ہے اور پورے برساتی نالے سمجھ لیں ہم نے خود اپنے ہاتھ سے ختم کر دیے. محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں ہفتے کے دن سے بارش کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، جس سے کراچی سمیت سندھ کے شہری علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے. گزشتہ چند ہفتوں میں ہونے والی بارشوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بات کرتے ہیں ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وہاب سے، جو اس وقت ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں. مرتضیٰ بہت شکریہ ویو سے بات کرنے کا. کراچی شہر کس کی ذمہ داری ہے، صوبے کی یا شہری انتظامیہ کی؟ بیکاز عوام تو کافی کنفیوز ہیں اس حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کراچی شہر جو ہے اس کے اندر جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، جس کے اندر شہر کی انتظامیہ بھی انوالوڈ ہوتی ہے اور کچھ جگہوں پر پروونشل گورنمنٹ بھی انوالوڈ ہوتی ہے. بلکہ کراچی شہر تو اس حوالے سے تھوڑا سا منفرد اس لیے بھی ہے کہ ہمارے پاس فیڈرل ایریاز بھی ہیں، کنٹونمنٹس بھی ہیں، کے پی ٹی، پورٹ قاسم سول ایویشن، ریلویز جیسے ادارے بھی ہیں جہاں پر جو میونسپل فنکشنز ہیں وہ وفاقی ادارے بھی پرفارم کرتے ہیں. تو ایک تینوں جو ٹیئرز آف گورنمنٹ ہیں ان کی کولیبوریشن لازمی ہے کراچی کے مسائل کو سسٹینیبل انداز سے حل کرنے کی. تو کتنے پرسنٹ پورشن جو ہے وہ آپ کی ڈائریکٹ رسپانسبلٹی میں آتا ہے، اور جو آپ نے ڈویژن بتائی یہ کس طرح سے باقی اداروں کی رسپانسبلٹی بھی ہے؟ دیکھیں یہ آف دا کف کراچی اتنا بڑا شہر اور جس طریقے سے پھیل رہا ہے اس میں پرسنٹیج کا تعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ان تمام اداروں کا اوور لیپ ہے. میں ابھی انٹروڈکشن جو آپ کی میں سن رہا تھا اور جو ایکسپرٹ بات کر رہے تھے کہ نالے اوور فلو کر جاتے ہیں اور سیوریج کی بات، میں تھوڑا سا لوگوں کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں سیوریج جو ہے اس کا برساتی پانی سے اصولاً کوئی لنک نہیں ہونا چاہیے. برساتی پانی کو ڈیل کرنے کے لیے اسٹارم واٹر ڈرینز کا کانسیپٹ ہوتا ہے. جو نالے آپ کے ہیں اس پانی کو لے کے پھر وہ ایونچولی سمندر کی طرف لے کے جاتے ہیں. انفارچونیٹلی کہ شہر کراچی چونکہ ایک پلان انداز سے ڈیولپ نہیں ہوا اور اس کی ایک مشروم گروتھ ہوئی تو ہم نے سیوریج کے بھی نظام کو اس کے ساتھ مرج کر دیا. اب سیوریج اور ڈرینز انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایک انٹرچینجبل ٹرم بن گئی جو کہ ہونا نہیں چاہیے تھا. کراچی شہر کے جو نالے ہیں ان کی کیپیسٹی ہے کہ وہ اتنی بارش کے پانی کی نکاسی کو یقینی بنا سکتے ہیں. ہم نے ان تمام نالوں کی صفائی کے اوپر کام کیا، انتظامات کیے اور ان نالوں نے بائی اینڈ لارج اچھا کام کیا اور وہ ایسا چوک نہیں ہوئے. بٹ ہوا یہ کہ جو بارش کا کوانٹم تھا وہ 350 ملی میٹر ہوا، یا لیٹ سے وہ جو ایک گیون ڈے پہ پرابلم آئی اس دن 128 ملی میٹر بارش ہوئی، جس کی وجہ سے جو کہ آپ کا سسٹم کیٹر فار نہیں کر سکتا. تو اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کی اپگریڈیشن کے لیے مرتضیٰ کیا فنڈز ہیں شہری حکومت کے پاس؟ کیا جو فنڈز جمع ہوتے ہیں شہر میں، جو ٹیکس جمع ہوتے ہیں، کراچی جیسے شہر جو ہیں پوری دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان میں شہری انتظامیہ ہی پورے شہروں کو دیکھتی ہے، ٹیکس بھی جمع کرتی ہے اور شہری پولیس کی خدمات سے لے کے شہری سطح تک جتنی بھی فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ مینیج کرتی ہے. کراچی میں ایسا کوئی پلان ہے، فیوچر کا کوئی ایسا منصوبہ ہے کہ یہ ہر سال یہ چیز ہمیں نہ دیکھنے کو ملے وین ایور وی گیٹ ٹو مانسون؟ دیکھیے کراچی میں دو چیزیں ہیں. ایک تو جو آپ کا ایگزسٹنگ سسٹم ہے آپ کے نالوں کا، ان کی صفائی کی ضرورت ہو، ان کی بہتری کی ضرورت ہو، اس کے اوپر تو کام ہوتا ہے. کے ایم سی اس کو کرتی ہے، ڈی ایم سی اس کو کام کرتی ہے اور اب کی بار اس کے اوپر اچھا کام ہوا. لیکن جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان آپ کے اسٹارم واٹر ڈرین کی ایک پرٹیکولر کیپیسٹی ہے. اگر اس کیپیسٹی سے زیادہ پانی آئے گا تو نیچرلی وہ نالے سے اوور فلو کرے گا، پانی باہر آئے گا، پھر اس کو نکاسی آپ کو بنانی پڑتی ہے. اب انفارچونیٹلی کراچی کی جس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ان نالوں کی ایکسپینشن ہیز بیکم اے پرابلم اینڈ دیٹ از ویئر دا پرابلم از. تو اگر آج لیٹ سے کراچی شہر کے اندر 30, 35, 40 ملی میٹر بارش ہوتی ہے تو ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ وہ بر وقت پانی کو اٹھا سکتا ہے.
लेकिन अगर कराची के अंदर घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर बारिश हो जाती है तो वो पानी ओवरफ्लो करता है, पानी बाहर आता है और उसके बाद नाले के अंदर वो पानी जाता है। एक ये डिफिकल्टी है। 2 साल पहले जो बड़ी खतरनाक बारिश हुई थी उसके अंदर चीजें फर्दर एग्रीवेट इसलिए हो गई थी कि समंदर में हाई टाइड आई हुई थी और पानी उस तरीके से समंदर ने नहीं लिया। जी मुर्तज़ा, हमारे पास आपका जो प्लान है डेफिनेटली उस पर लेट्स होप कि आने वाले दिनों में शायद अगले साल ये हमें तनाज़ा ना देखने को इस तरह से मिले और इस तरह से दोबारा कराची ना डूबे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। अमेरिका, जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का, तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपना कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर। जेम्स वेब अभी हमने रिसेंटली देखा जो टेलीस्कोप आई, जिसके बाद बहुत ज़्यादा जो सिचुएशन हमें जो तस्वीरें ऐसी देखने को मिली जो इससे पहले कायनात की तस्वीरें हमें देखने को नहीं मिली थी। तो जेम्स वेब जो दुनिया को इस वक्त तस्वीरें भेज रही है मई में, उसमें हमने देखा कुछ ख़राबी भी हुई। छोटा शहाबिया एक जो है वो टेलीस्कोप से टकराया और उसे नुकसान भी पहुंचा, जिसके लिए साइंसदान जो हैं वो अभी भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इससे टेलीस्कोप के तवील मुद्दती ऑपरेशन पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन इस दूरबीन से मिलने वाली तस्वीर और कायनात के बारे में जो मालूमात सामने आ रही हैं वो इंतहाई हैरत अंगेज़ हैं। साइंसदान कायनात के इस हिस्से को पहले देख चुके हैं, लेकिन इस तरह नहीं। नई ऑनलाइन जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली जाने वाली इतनी वाज़ेह और साफ तस्वीर पहले कभी नहीं देखी गई। नासा, यूरोपीय खलाई एजेंसी और कनाडा की मुश्तरका कोशिशों के नतीजे में वेब टेलीस्कोप एक नई तारीख रकम कर रही है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कायनात को समझने के लिए एक नया जरिया फराहम करती है। हम एक ऐसी देव हेकल दूरबीन के बारे में बात कर रहे हैं जो एक टेनिस कोर्ट के साइज की है। El diámetro del espejo es 6.5 metros, entonces es gigante. ये टेलीस्कोप जिन तस्वीर को प्रोसेस करने की कोशिश कर रही है वो बहुत ज्यादा फासले पर है। इतनी दूर है कि दूरबीन से टकराने वाली रोशनी 13 अरब साल पुरानी है और वेब टेलीस्कोप इस वक्त से भी पहले की रोशनी की तलाश में है। इन अदादो-शुमार की मदद से हम पहले ही 13 अरब साल से ज्यादा पुरानी कक्षाएं देख चुके हैं और हमारा मकसद मजीद आगे जाना है। वेब टेलीस्कोप से माहिरीन फल्कियात, कहकशां और दूसरे सितारों के गिर्द चक्कर लगाने वाले सैयारों का करीब तरीन नजारा कर रहे हैं। साइंसदानों का कहना है कि वेब टेलीस्कोप उन्हें बता सकती है कि आया इन सैयारों में से किसी में पानी या ऐसे कीमियाई मुरक्कबात हैं जो जिंदगी के लिए जरूरी हैं। और जब इस जैसी बड़ी चीज को देखते हैं तो लगता है कि हम ऐसे सवालात के जवाबात देने के काबिल हो जाएंगे जिनके बारे में अब तक हमने सोचा भी नहीं था। यहाँ ऐसा ही कुछ हुआ है। दूरबीन पर काम करने वाले साइंसदानों का भी यही कहना है कि ये दूरबीन इतनी ताकतवर है कि ये कायनात के बारे में बेमिसाल तफसीलात को मुनकशिफ कर सकती है। साइंसदान अगले साल वेब टेलीस्कोप के एजेंडे पर मजीद काम करने का मंसूबा बना रहे हैं। ये दूरबीन निज़ाम शमसी से बाहर के माहौलियाती निज़ाम को मॉनिटर करेगी और कायनात के इब्तदाई दिनों में कहकशां के बादलों की तश्कील की तस्वीर लेने की कोशिश करेगी। एंटनी बेल्शी के साथ इरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।